الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ذی القعدہ کی 20 تاریخ ہے 1445 ہجری اور 29 مئی 2024 بروز بدھ 2:30 پر یہ بیان ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ قربانی کا موضوع ہے۔ آج کل قربانی کے بارے میں لوگ بہت سارے فون آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ کس جانور کی قربانی جائز ہے، کون سے عیب والے جانور قربانی نہیں کرنے چاہیے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ پوری ریسرچ کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ ایک کلپ بنا دیا جائے جس میں ان سارے جانوروں کا ذکر آ جائے جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تاکہ سننے والوں کو آسانی رہے اور قربانی صحیح ہم سنت کے مطابق کر سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور ہم ایسا قربانی پہ لگا دیں احادیث کے اندر جس کا قربانی کرنا منع ہو۔ تو آتے ہیں، آج ہم ذکر کریں گے 7 عیب والے جانور۔ 7 عیب والے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ 7 عیبوں میں سے کوئی ایک عیب بھی کسی جانور میں پایا گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 4 عیب تو ایک حدیث میں اکٹھے آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 4 لا تجوز فی الاضاحی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے 4 قسم کے جانور، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پہلا نمبر، العوراء بشن عورها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانا جانور، اندھا جانور، بشن عورها، جس کا کانا پن، اندھا پن ظاہر ہو۔ معمولی نقص اگر آنکھ میں ہے، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا تو اس کو استثناء اصل ہے۔ لفظ ہے حدیث میں بشنن، اس کا کانا پن ظاہر ہو، واضح ہو، دیکھنے والوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جانور کانا ہے، اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ باقی بے شک اس میں کوئی عیب نہیں ہے، موٹا تازہ ہے، دھوندا ہے، ساری باقی شرائط اس کے اندر موجود ہیں، لیکن آنکھوں سے اندھا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا عیب، والمریضۃ بشن مرضها، کہ ایسی مرض لگی ہوئی ہے، کوئی مرض بھی، خارش کی مرض ہے، کوڑ کی مرض ہے، کوئی بھی ایسی بیمار جانور ہے، دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے، بشن مرضها، اور اس کی بیماری واضح ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں بشن، ایک ایسی بیماری ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا، چھوٹی موٹی کوئی بیماری ہے، تو یہ قربانی کے لیے ایسا جانور مانے نہیں ہے۔ ایسی بیماری جس کی بیماری بالکل واضح ہو، دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ جانور بیمار ہے، بے شک جتنا مرضی موٹا تازہ ہو، کوئی بیماری اس کی ہو تو وہ جانور بھی قربانی نہیں لگتا۔ تیسرے نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العرجاء بشن ضلعها، فرمایا لنگڑا جانور، بشن ضلعها، فرمایا کہ لنگڑا جانور، ایسا لنگڑا جانور کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ معمولی نقص ہے، معمولی لنگڑا پن ہے، وہ محسوس نہیں ہوتا، گھر والوں کو تو پتہ ہے لیکن دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لنگڑا ہے، یعنی محسوس نہیں کرواتا، تو یہ قربانی کے لیے مانے نہیں ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں بشن ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، واضح ہو، دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ لنگ مار رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، والکسیغ التی لا تنقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لاغر کمزور جانور کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہیں ہے، بالکل کمزور لسا جانور، ہڈیوں کا ڈھانچہ جانور، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ 4 عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ہاتھ کی 4 انگلیاں کھڑی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بتایا کہ یہ 4 قسم کے جانور قربانی نہیں لگتے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں اس حدیث کا نمبر ہے 2802، ترمذی میں 1497، سنن نسائی میں 4371، سنن ابن ماجہ میں 3144 نمبر یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مزید عائب جو ہے نا وہ بیان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی باعظم القرن والاذن۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی باعظم القرن والاذن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسے جانور کی قربانی کرنا کہ جو اعظم القرن ہو والاذن، کہ یہ سعید قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا۔ سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں۔ یہ قتادہ کہتے ہیں میں نے ان سے اس کی تفسیر پوچھی کہ اعظم القرن والاذن سے کیا مراد ہے، تو سعید بن مسیب نے بتایا کہ اعظم القرن والاذن کا مطلب ہے کہ جس جانور کا آدھا یا آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہو اور آدھا یا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر معمولی اس کے سینگ کے اندر نقص ہے، ٹوٹا ہوا ہے معمولی، یا کسی دیوار کے ساتھ جس طرح جانوروں کو عادت ہوتی ہے وہ دیوار کے ساتھ رگڑتے رہتے ہیں، تو یہ ایسا جانور یہ استثناء ہے۔ ایسا سینگ ٹوٹا ہو، آدھا سینگ ٹوٹ جائے یا آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہو، اسی طرح آدھا کان کٹا ہوا ہو یا آدھے سے زیادہ کان کا حصہ کٹا ہوا ہو، تو یہ تفسیر سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے سنن ابو داؤد کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 2805، جامع ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 1504، سنن نسائی میں اس حدیث کا نمبر ہے 4382، سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 3145۔ تو یہ کل یہ عیب ہو گئے 6، 4 اور 2 6۔ مزید ایک عیب یہ ہے کہ کھیرا جانور اس کا قربانی کرنا یہ بھی ایک عیب ہے۔ کھیرا جانور کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ ذبح کیا جائے مگر دو دانتا جانور، الا ان یؤثر علیکم، مگر جب تنگی ہو تم پر، تو فرمایا الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، فرمایا جب تنگی ہو تو پھر بھیڑ کا کھیرا کر سکتے ہو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ بھیڑ کے علاوہ جو جانور ہیں، بھیڑ کے چھترے کے علاوہ، بھیڑ کے علاوہ، دمبے کے علاوہ جو جانور ہیں، گائے ہے اور اونٹ ہے، اسی طرح بکری ہے، بکرا ہے، جتنے بھی جانور بھیڑ کے علاوہ قربانی کیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے دوندہ ہونا یہ شرط ہے۔ اگر سارا کچھ ان کے اندر یہ پچھلے جو 6 عیب ہیں یہ ان میں سے کوئی نہیں ہے لیکن کھیرا ہے، تو کھیرے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 1963، سنن ابی داؤد بھی اس حدیث کا نمبر ہے 2797۔ تو اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیرا جانور قربانی کرنے سے منع فرمایا، اور یہ شرط لگائی، آپ نے فرمایا کہ 2 دانتا جانور قربانی کی جائے، 2 دانتا کے علاوہ ذبح نہ کیا جائے مگر جب تنگی ہو۔ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ جب دوندا جانور جو ہے یہ خریدنا مشکل ہو جائے، اس کا ریٹ بہت زیادہ ہو، یا 2 دانتا جانور مل نہیں رہا، تو پھر بھیڑ کا اس شکل میں کھیرا کر سکتے ہو۔ بھیڑ کے لیے پھر دوندے ہونے کی، چھترے کے لیے دوندہ ہونے کی پھر شرط ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ویسے بھی منڈیوں میں جب جانور ہم خریدیں،
اچھے طریقے سے ان کے کان، ان کی آنکھیں، یہ ساری چیزیں چیک کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اچھے طریقے سے دیکھ لیں، ان کی آنکھیں دیکھ لیں اور ان کے کان دیکھ لیں، یعنی جانور کو خریدتے وقت ان کے کان، ان کی آنکھیں چیک کر لینی چاہیے۔ یہ حدیث سنن نسائی میں 4381 نمبر ہے۔ تو یہ کل 7 عیب بنتے ہیں، 7 عیب والے جانور قربانی نہیں لگتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح ہے۔ کوئی حضرت صاحب کہے، کوئی مفتی صاحب کہیں، کوئی مولانا صاحب کہیں، کسی شرط کی اجازت دیں تو ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ان کا اپنا فتویٰ ہو سکتا ہے، ان کا اپنا قول ہو سکتا ہے، ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر یہ حدیث میں نے آپ کو نمبر بتا دیے ہیں، آپ ان کو اپنے گھروں میں چیک کر لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو کچھ 4 عیب ایسے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو مانے نہیں ہے قربانی کے لیے، نہیں، یعنی اگر وہ چیز پائی گئی ہے تو قربانی اس کے ایسے جانور کی کرنی منع نہیں ہے۔ مثلا کوئی نر جانور ہے، اس کا ایک خصیہ نہیں ہے یا دونوں نہیں ہیں، تو پیدائشی طور پہ نہیں ہے، بے شک ان کے خصیے ہے ہی نہیں ہیں، یا کسی کا پیدائشی طور پہ ایک خصیہ ہے، تو ایسے قربانی کی جانور کی قربانی لگ جاتی ہے۔ یہ ایسا عیب نہیں ہے کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کوئی مادہ جانور ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، تو اس کے پیدائشی طور پہ اگر یعنی گائے ہے تو 4 تھن کی بجائے اگر اس کے 6 ہیں تو پھر بھی عیب نہیں ہے۔ 4 تھن کی بجائے اگر کسی کے 3 ہیں یا 2 ہیں تو پھر بھی یہ عیب نہیں ہے۔ یا 4 تھنوں کی جگہ پہ اس کا کوئی تھن خراب ہو گیا ہے، ساڑو پھر گیا ہے، تھن خراب ہو گیا ہے تو ضائع ہو گیا ہے، 1 تھن اس کا، 2 تھن ضائع ہو گئے یا سارے ضائع ہو گئے ہیں، تو پھر بھی یہ ایسا عیب نہیں ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتایا ہو کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی ایسے جانور کی قربانی لگ جاتی ہے۔ یہ منع نہیں ہے جس کا تھن خراب ہو، تھن اس کا ضائع ہو گیا ہو۔ اور نمبر 3 مخنث جانور، جس کی شناخت جو واضح نہ ہو، وہ بکری ہے یا بکرا ہے، ٹھیک ہے، بکری ہے، بکری کی طرف بھی ہے اور بکرا بھی ہے، یعنی دونوں کے درمیان میں ہے، مخنث ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، حدیث میں منع نہیں ہے۔ کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، گائے کی، بکری کی، بھیڑ کی دم کٹ گئی ہے، کسی بھی وجہ سے کٹ گئی ہے، تو دم کٹا ہوا جانور، اس کی قربانی بلا شبہ جائز اور درست ہے، منع نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی منع نہیں کیا۔ تو ہم اپنی قربانیوں کا جائزہ لیں، جانور خریدتے وقت دیکھیں کہ یہ عیب جو میں نے بتائے آپ کو، صحیح احادیث کے اندر 7 عیب ہیں، کہیں ان میں سے کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمیں اکٹھا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔